حصہ چہارم، روڈ میپ کے نفاذ کے مراحل: مدد، تعمیر، ترقی، منافع، روانگی، مالک۔ روڈ میپ فریم ورک کے نفاذ کا عمومی جائزہ۔ کیا مجھے یہ حصہ اس کتاب میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر میں نے مہینوں سوچ بچار کی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ نفاذ سب سے مشکل حصہ ہے۔ اس لیے یہ کتاب لکھنے سے پہلے میں نے روڈ میپ پلیٹ فارم بنانے پر کام کیا۔ میں نے تحقیق کی، پلیٹ فارم کا وائر فریم بنایا، اور پلیٹ فارم بنانے سے قبل اس کے ممکنہ صارفین کے ساتھ کچھ سروے کیا۔ سروے کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ زیادہ تر لوگ روڈ میپ کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، جیسے روڈ میپ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، وہ اسے اپنے کاروبار یا زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے پلیٹ فارم پر کیوں آئے گا، آپ روڈ میپ کے بارے میں سکھانے والے کون ہیں، جس سے یہ کتاب لکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ امید ہے کہ یہ کتاب مقصد کو پورا کرے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور روڈ میپ کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے اور اسے اپنی زندگی اور کاروبار میں استعمال کر سکیں گے۔ لہٰذا آپ کے تعاون سے ہم روڈ میپ پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب ہوں گے، جو آپ کے اہداف حاصل کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ آپ روڈ میپ پلیٹ فارم کے بارے میں مزید تفصیلات یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں: www.roadmapper.com/platform۔ کم از کم قابل عمل روڈ میپ یعنی MVR۔ روڈ میپ فریم ورک کے نفاذ میں 6 مراحل ہوتے ہیں، جن سے کسی بھی روڈ میپر کو بہتر ترقی کرنے اور مکمل مالی آزادی حاصل کرنے کے لیے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم نے ہر مرحلے کے لیے کم از کم قابل عمل روڈ میپ یعنی MVR بنایا ہے، جہاں ہم اس بنیادی سرگرمی پر بات کریں گے جو آپ کو روڈ میپ کے ہر قدم پر عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہر مرحلے کی خصوصیات۔ روڈ میپ کے نفاذ کے مراحل۔ www.roadmapper.com/resources سے آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مدد کا مرحلہ۔ 0 سے ہزاروں تک کیسے جائیں؟ آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونا۔ مہارت کی تعمیر اور فروخت پر بنیادی توجہ۔ یہ عمل درآمد کے طریقہ کار کا پہلا مرحلہ ہے، جس سے ہم سب گزرتے ہیں اور اس سے گزرنا ضروری بھی ہے۔ یہ مرحلہ عام طور پر آن لائن کیریئر کے لحاظ سے 1 سے 2 سال پر محیط ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے اور ان کے اخراجات ان کی موجودہ آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر موجود لوگوں کی خصوصیات کچھ یوں ہیں: زیادہ فراغت۔ چونکہ اس مرحلے پر زیادہ تر لوگ بمشکل کما رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس زیادہ فارغ وقت ہے۔ عدم مہارت یا کم مہارت۔ اس مرحلے پر لوگ بمشکل کمائی شروع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مہارت کی کمی ہوتی ہے۔ اچھی عادات کی قلت۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں نظم و ضبط کا فقدان ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ابھی خود واضح نہیں ہوا ہوتا کہ ان کو اپنے مستقبل میں کیا کام کرنا ہے۔ بہت سی اچھی عادات پر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم احتساب۔ چونکہ ان میں مقصد اور ہدف کا احساس واضح نہیں ہوتا،
اس لیے اپنے ہدف کے لیے خود احتسابی یا کسی دوسرے کے سامنے جواب دہ ہونا بھی کافی کم ہوتا ہے، بہت کم یا کوئی تجربہ نہ ہونا، چونکہ اس مرحلے پر لوگوں کی اکثریت نے کوئی کام یا کاروبار نہیں کیا ہوتا، اس لیے انہیں اپنے شعبے میں کام کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا۔ اس مرحلے پر موجود افراد کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: کم آمدنی والے افراد اور وہ لوگ جن کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ بغیر آمدنی والے افراد، اس مرحلے پر لوگوں کا بڑا حصہ وہ ہے جنہیں ابھی نوکری نہیں ملی لیکن انہیں خاندانی تعاون حاصل ہے۔ اگر آپ اس زمرے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو روزی کمانے کے لیے کسی قسم کا ذریعہ آمدن تلاش کرنا شروع کرنا ہوگا۔ اس مرحلے پر آپ کا ڈرائیور بکا ہے اور زیادہ تر وہ سواری جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ کوئی ملازمت کرنا ہے۔ فری لانسنگ بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ اگر کسی قسم کے سرمایہ کا بندوبست ہو جائے تو شاید چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنا ممکن ہو جائے۔ ہدف کچھ کمانا شروع کرنا ہے، چاہے وہ صرف $50 ہو یا $100، کیونکہ کمائی شروع کرنے میں مزید تاخیر کرنے سے آپ کے اخراجات اور ذمہ داریوں کے بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا آپ کو اپنے کچن کو چلانے کے لیے جو بھی موقع ملے اس کا استعمال کریں۔ مزید یہ کہ آپ کو کسی قسم کی مہارت حاصل کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے جس سے رقم کمائی جا سکے، چونکہ آپ ابھی آمدنی حاصل کرنے کے لیے اپنے سفر کی ابتدا کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے پاس ہنر سیکھنے کا وقت ہے۔ اس مقام پر ایک مشکل مہارت سیکھنے پر توجہ دیں، جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، بک کیپنگ اور اسی طرح کی بہت سی مہارتیں۔ اس مرحلے پر کوئی ڈیمانڈنگ اور آپ کی تعلیم سے مطابقت رکھنے والا ایک مختصر کورس کرنا ایک فائدہ مند انتخاب رہے گا۔ اگر آپ کا خاندان آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ کو بنیادی ضروریات جیسے خوراک، رہائش، لباس وغیرہ فراہم کر رہا ہے تو آپ کو ایسے کورس میں داخلہ لینے میں آسانی ہے جو آپ کو مہارت سیکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سمجھیں کہ یہ تعاون ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، یہ اس وقت ایک سنہری موقع کی طرح ہے جس سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ ابھی بقا کے مرحلے پر ہیں کیونکہ آپ اپنے خاندان یا جو بھی آپ کی بھلائی کے لیے مدد کر رہا ہے اس پر ہمیشہ انحصار نہیں کر سکتے۔ پیسہ کمانا ابھی آپ کی خواہش نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنی پڑھائی پر اچھی طرح توجہ دیں اور اس وقت کا اچھا استعمال کریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنا کیریئر بنا سکیں۔ آپ کو خود احتسابی کے ذریعے اپنے آپ کو جواب دہ رکھنا ہے، کیونکہ اس مرحلے پر آپ کو سنبھل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کسی دوست، خاندان کے کسی رکن یا کسی استاد کی مدد سے بھی آپ اپنے آپ کو جواب دہ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلوم کریں کہ کون یا کیا چیز آپ کو جواب دہ بنا سکتی ہے اور اس عنصر کو زیادہ ذمہ دار بننے کے لیے استعمال کریں۔ اس مرحلے پر آپ کو جن رہنماؤں کی ضرورت ہے وہ استاد اور ٹرینر ہیں، کیونکہ آپ کو اس مرحلے پر بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کم آمدنی والے افراد، اگر آپ اس مرحلے پر ہیں تو آپ کی آمدنی کم ہوگی اور اخراجات آپ کی کمائی سے زیادہ ہوں گے۔ آپ کے پاس
किसी किस्म का तजर्बा हो सकता है और शायद आपके पास बुनियादी सतह की महारत हो। आपका हदफ अपनी आमदनी में इजाफा करना है ताकि आप अपने तमाम मौजूदा अखराजात को पूरा कर सकें। बुनियादी तवज्जो ये मालूम करने पर होनी चाहिए कि किस तरह आमदनी में इजाफा किया जाए। मुलाजमत या जो भी मौजूदा जरिया रोजगार हो, इसके बाद का वक्त आपको नई और ज्यादा आमदनी वाली स्किल सीखने में सर्फ करना चाहिए। ऐसा करने से पहले अपने मौजूदा पेशे के जरिए आमदनी बढ़ाने के तरीके तलाश करें। अपने काम में तरक्की पाने के लिए काम करें। अगर आप कोई कारोबार चला रहे हैं तो किसी और प्रोडक्ट पर काम करें या नई मार्केट में किस्मत आजमाई करें। अपनी आमदनी और अखराजात की शीट बनाएं। दोनों के दरमियान तफसीली मवाजना करें और कुछ अखराजात को कम करने के तरीके तलाश करें ताकि आप बचत करना शुरू कर सकें। आप अपने शोबे की कुछ तरबियत हासिल कर सकते हैं, बेहतर हुनर सीख सकते हैं और अपनी मुलाजमत में बेहतर तनख्वाह हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। या अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो आप मजीद क्लाइंट्स हासिल करने के लिए कारोबारी कोच की खिदमात हासिल कर सकते हैं। अपने मौजूदा पेशे में रहते हुए अपनी आमदनी को बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा सकते हैं। इसके बाद सोचें कि आप इस मौजूदा रोजगार से बच जाने वाले अपने इजाफी वक्त को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इजाफी आमदनी के लिए कुछ मजीद काम कर सकते हैं। मालूम करें कि आपका तजुर्बा आपकी आमदनी को बढ़ाने में किस तरह मददगार साबित हो सकता है। हो सकता है कि आपको एक नया हुनर सीखने और इसकी मशक करने की जरूरत पड़े। इस मरहले पर आपको एक उस्ताद और ट्रेनर की जरूरत है। अगर आप इस मरहले पर अच्छी तरह से काम करते हैं तो आप मदद के मरहले से निकलकर तामीराती मरहले पर जा सकते हैं। इस मरहले पर आपको सिर्फ आगाज करना होगा। कुछ अरसा काम करने के बाद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपके लिए सही हुनर या रास्ता है या नहीं। जरा सोचिए कि क्या वो चीज आपको रकम दे सकती है या नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आपको डिलीवरी, कोरियर या सेल जैसा कोई काम करना है तो यही काम कर लें। मकसद इजाफी आमदनी हासिल करना है। मदद का मरहला, हदफ या मंजिल, 0 से 5 आदाद में आमदनी। नंबर 2, सवारी यानी मुलाजमत या फ्रीलांसिंग या कारोबार। नंबर 3, ड्राइवर, जरूरत या चाहत यानी बका या दर्द। नंबर 4, दरकार वक्त, 100% या ज्यादा से ज्यादा। नंबर 5, वसाइल का महारत से ज्यादा होना, बुनियादी या फरोख्त या इजहार ख्याल। नंबर 6, माहौल का आदात से ज्यादा होना, सीखना और मश्क। नंबर 7, एहतसाब, अपने आप का। नंबर 8, सरमायाकारी, कलील या नहीं। नंबर 9, कायद, उस्ताद या ट्रेनर। नंबर 10, जिद्दोजहद और चैलेंजेस, आगाज कैसे करें। नंबर 11, बदतरीन सूरत हाल का तज्जिया, महारत सीख ली। नंबर 12, जिंदगी के सेट यानी महारत सेट।